اللہ تعالی کے اکیلے سارے کائنات کا حاکم ہونا اور پوری کائنات میں اکیلا اس کا مقتدر اور اس کا اقتدار اور اس کا غلبہ، یہ قرآن کریم کا اصل مضمون ہے، بلکہ موضوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے لیے مختلف قسم کی شہادتیں لوگوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا ذمہ دار اور سارے مشکلات کو آسان کرنے والا اور بگڑی بنانے والا، اور وہ اکیلا ہی شفا دینے والا اور خوشی یا غمی دینے والا اور بارشیں برسانے والا اور سارے اقتدار چلانے والا ہے۔ شہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالی نے، انہو، اس بات کا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم الا ہو، سوائے اس کے، حاکم حقیقی صرف وہی ہے۔ اور یہ شہادت والملائکۃ، ملائکہ نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور سارے اہل علم نے بھی، قائماً بالقسط، ہر فرد جو انصاف پر قائم ہے، کائنات کا ہر وہ فرد جو انصاف پر قائم ہے، ان سب کی یہی گواہی ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم مطلق الا ہو، مگر وہی ہے۔ العزیز، وہ انتہائی غالب اور طاقتور ہے، مگر اس کی بادشاہی اور حاکم ہونا یہ صرف زبردستی پر بنا نہیں ہے، بلکہ الحکیم، حکمت کی بنیاد پر ہے۔ حکمت کی بنیاد پر اس کا سارے کائنات کے اوپر غلبہ ہے۔ اور باقی رہے قوانین، تو دنیا کے جتنے قوانین ہیں، ان تمام قوانین کے اندر وہی قانون اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا جس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرے گا، اور اس حاکم کو صرف اور صرف وہی قانون پسند ہے، اور وہ قانون ہے اسلام۔ ان الدین، یقیناً قانون، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، صرف اسلام ہے جو خود سپردگی کا نام ہے۔ یقیناً تمام کائنات کے قوانین میں سے اللہ کے ہاں صرف اسلامی قانون ہی ان کو قبول ہے جس میں خود کو آدمی اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے، مختلف قوانین چلاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بگڑے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصداً اور سرکشی کے طور پر ان لوگوں نے بغاوت شروع کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو میں نے کوئی کتاب یا کوئی قانون نہیں بھیجا، بلکہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما، مگر بعد اس کے، جاءہم العلم، کہ آ چکا ان کے پاس قرآن، آ چکا اس کے پاس علم، ان کے پاس آسمانی کتاب آیا، تو ان کے بعد ان لوگوں نے اس میں پچھو نکالنا شروع کر دیا اور دیگر کتابوں کا آسرا لیا اور احادیث اور روایات کے ذخیرے من گڑت بنا دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جب اللہ کا علم، اللہ کی کتاب آئی، اس کے بعد ان لوگوں نے اختلاف بپا کیا، بغیم بینہم،
آپس میں بغض اور سرکشی کرتے ہوئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس نے انکار کیا اللہ کے قوانین اور آیات سے، جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون اسلام کو ناپسند کیا اور اس سے انکار کیا، انکار خواہ کفر بواح ہو یا اعمال کے ذریعے انکار ہو، جس طرح کہ آج کل پوری دنیا کائنات اللہ کی کتاب میں موجود قوانین کا منکر ہے عملی طور پر، دیگر قوانین پر عمل کرتے ہیں، اس پر نہیں کرتے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم نے انکار تو نہیں کیا، یہی انکار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، مکافات عمل کے ذریعے بھی اور روز قیامت میں بھی۔ اب اگر کوئی تمہارے وحدانیت اور تمہارے اللہ کے غلبے کا کوئی انکار کرتا ہے، اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کو نہیں مانتا اور اس بات پر تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے اور تمہارے ساتھ بحث و مباحثے کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر کوئی تمہارے ساتھ بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے اس مسئلے کے اندر کہ قانون قرآن کا چلے گا یا جمہوریت کا چلے گا، قانون لوگ بنائیں گے یا اللہ نے بنایا ہوا بھیجا ہے اس کو مانیں گے، اللہ کا ایک ماننا، اس کو حاکم مطلق ماننا ہے یا صرف اس کے لیے نماز پڑھنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہی، میں نے اپنی رضامندی کو تابع کر دیا ہے للہ، اللہ کی، میں تو بھائی جان اپنی رضامندی کو اللہ کے تابع کر دیتا ہوں۔ فَقُلْ، تو آپ اعلان کیجئے اور کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں نے